شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت جو کوئی اور جو کچھ اس کی ذمہ داری میں ہے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس امیر جو لوگوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الغرض تم سب کے سب رائی اور حاکم ہو، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سرزمین میں گناہ کیا جائے تو جب لوگ وہاں موجود ہوں اور اس گناہ سے ناراض ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، یعنی ان سے اس گناہ کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور جو لوگ اس گناہ والی سرزمین میں موجود نہ ہوں مگر اس گناہ سے راضی ہوں وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو وہاں موجود تھے اور گویا شریک گناہ تھے۔ تشریح اس حدیث کی کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ اور رسول کے احکام اور شریعت کے خلاف کام کیے جائیں وہ اگر ان سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح و تغیر کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم دل ہی میں اس کے خلاف جذبہ رکھیں، تو خواہ ان کی ناراضی اور کوششوں کا کوئی اثر نہ ہو اور گناہوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے، تب بھی ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، بلکہ وہ انشاءاللہ ماجور ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو ان کے خلاف شریعت کے کاموں سے ناگواری اور ناراضی بھی نہ ہو، وہ اگرچہ گناہوں کی جگہ سے دور ہوں پھر بھی وہ مجرم ہوں گے اور شریک گناہ سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کریں۔